أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ بے شک یہ جو انبیاء کی جماعت ہیں یہ تمہاری امت ہے اور تم ایک ہی امت ہو، اور میں تم لوگوں کا رب ہوں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ اور ان لوگوں نے اپنے دین کے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہر ایک کو ہماری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ پس وہ لوگ جو نیک اعمال انجام دینے والے ہیں اور وہ مومن بھی ہیں، ان کے کوششوں کو رائگاں نہیں کیا جائے گا، ان کی کوششوں کی ناقدری نہیں ہوگی، اور بے شک ہم اس کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الانبیاء ہے۔ سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 92، 93، 94، 90 پر 2، 90 پر 3، 90 پر 4 یہ 3 آیات تلاوت بھی کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ جیسا کہ پچھلی آیتوں میں آپ نے دیکھا، جو آپ کے سامنے پچھلی آیتیں پڑھی گئیں، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیریں جو پیش کی گئی، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نبیوں کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کئی نبیوں کا ذکر کیا، اور ان انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد، ان انبیاء کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے ان ھذہ امتکم، یہ جو انبیاء گزرے ہیں یہ تمام کے تمام ایک امت ہے، یہ تمام کے تمام تمہاری امت ہے، تمام انسانوں کو کہا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو امت کا لفظ ہے یہ دین کے معنی میں ہے۔ دین، ابھی دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انبیاء کی جماعت گزری ہے یہ پورے کے پورے ایک ہی امت ہے، اور تم تمام کے تمام ایک ہی امت ہو۔ مخاطب تمام انسانوں کو ہے، اور تمام انبیاء کا دین جو ہے وہ ایک ہی بتلایا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تمام نبیوں کا دین، تمام نبیوں کا حکم، تمام نبیوں کی دعوت صرف اور صرف یہی رہی ہے کہ تمام کائنات کی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جب تمام کائنات کے چیزوں کا پیدا کرنے والا رب العالمین ہے تو عبادت بھی اسی کی جائے گی۔ جب یہ ایک اصول اور دین بنا تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں میں سے جو توحید کو اختیار کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر دے۔ اور انسانوں میں سے جو اللہ کی توحید کو اختیار نہیں کریں گے اور اللہ کی توحید میں شرک کو بھی شامل کریں گے، ایسے مشرکین کا جو انجام ہو وہ خراب ہو۔ تو جب یہ دوسرا دین بنا تو اس کا دین کا ایک دوسرا جز بنا، تو اس کا دوسرا مطلب یہ نکلا کہ آخرت کے اوپر یقین رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آخرت ہی وہ مرحلہ ہے جہاں پر توحید پرستوں کے ساتھ اللہ بہترین معاملہ کرنے والا ہے، اور مشرکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انجام سے دوچار کرنے والا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ توحید کا ایک دوسرا لازمی جز یہ ہے کہ جہاں ایک اللہ پر یقین رکھا جائے، وہیں اس بات کے اوپر بھی یقین رکھا جائے کہ آخرت ہونے والی ہے۔ اسی طرح سے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب عبادات کی ایک شکل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو یہ حکم دیا کہ اپنی امت کے لوگوں کو سمجھائیے کہ جب اللہ کی عبادت کرنی ہو تو امید اور خوف کے ساتھ کی جائے، یعنی اس بات کی امید رکھی جائے کہ جو ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں اس کا بہترین بدلہ اللہ ہم کو دے گا، اور اس بات کا خوف دل میں رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، ہمارے عبادت نہ کرنے کی وجہ سے رب العالمین ہمارے اوپر عذاب نازل کر سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ عقیدہ بھی تمام نبیوں کا ایک ہی عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے تمام نبیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی اصول دین میں سے ہیں، کہ جس چیز کی ضرورت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے۔ اگر اللہ اولاد کی ضرورت ہے تو اولاد اللہ سے مانگا جائے، رزق کی ضرورت ہے تو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، بگڑی بنانی ہو تو وہ بھی رب العالمین کے سامنے رکھا جائے۔ رب العالمین کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، یہاں تک کہ انبیاء بھی صاحب اختیار نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی اپنے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو اصول دین ہے یہ تمام نبیوں کے ہاں یکساں ہے، چاہے آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو،
چاہے ادریس علیہ السلام ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کے ہاں یہ جو اصول دین ہے یہ ایک ہی ہے، اگرچہ شریعت کے اندر، شریعت کے جو عبادات ہے اس کے اندر اگرچہ اختلاف ہو۔ نماز سب کے یہاں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نماز، موسیٰ علیہ السلام کی بھی نماز، ابراہیم کی بھی نماز، نوح علیہ السلام کی بھی نماز، لیکن نماز کی جو شکلیں ہیں وہ الگ، رکعات جو ہیں وہ الگ، زکوٰۃ اور صدقات سب کو دینا ہے لیکن وہ الگ الگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہاں پر یہی بات بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اوپر جو نبیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا یہ تمام کے تمام تمہاری امت ہے اور سب ایک ہی امت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کتاب بدء الخلق باب واذکر فی الکتاب مریم، حدیث نمبر 3440 پر 3، صحیح مسلم کتاب الفضائل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات دینہم شتیٰ و امہات دینہم شتیٰ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب اللاتی بھائی ہیں، اللاتی بھائی۔ اور اللاتی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ اللاتی بھائی کہتے ہیں کہ جس کا باپ ایک ہو مائیں الگ الگ ہوں۔ اب جس کا باپ ایک ہوگا اور مائیں الگ الگ ہوں گی تو سب تو ایک ہی نسل کے کہلائیں گے نا، سب ایک ہی نسل کے کہلائیں گے۔ تو تمام کے تمام انبیاء جو ہیں، جو ان کی شریعت ہے وہ اللاتی بھائیوں کی طرح سے ہے۔ دینہم واحد، دین سب کا ایک ہے لیکن امہاتہم شتیٰ، مائیں الگ الگ ہیں۔ مطلب یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے تمام انبیاء کا جو اصول تھا وہ ایک ہی تھا کہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کی جائے، آخرت پر یقین رکھا جائے، نماز روزہ زکوٰۃ ادا کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا نہ سمجھا جائے۔ لیکن جزئی اختلاف وقت اور حالات کے اعتبار سے ہر ایک کے یہاں الگ الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم کے اندر سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 میں فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے طریقے الگ الگ بنائے لیکن عقیدے سب کے ایک ہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 92 میں کہا، سورۃ الانبیاء، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ جو انبیاء کی جماعت ہے تمہاری امت ہے اور تم ایک ہی امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم کو میری ہی عبادت کرنی ہے، میری عبادت میں کسی بھی اینگل سے شرک نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انبیاء کے آنے کے بعد بھی، شریعتوں کے نازل ہونے کے بعد بھی لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ لوگوں نے دین کو کیا کیا؟ اپنے دین کے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ دین کے معاملے کو جو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں ہر دور میں، چاہے وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہو یا اس کے بعد کے زمانے میں ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو یا آج کے زمانے میں ہو، یہ جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں یہ دین کے پیشوا اور رہنما لوگ، دوسرے لوگ نہیں۔ عام لوگوں کو تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، یہ جو دین کے پیشوا لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ علماء کرام ہو، چاہے وہ مشائخ اعظام ہو، چاہے وہ پیر صاحب ہو، چاہے وہ ولی صاحب ہو، ایسے لوگ جو ہے وہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ کیوں کیے؟ اس کی وجہ بس مال حاصل کرنا اور ان کو ایک بڑا عہدہ ملنا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ نہیں بلکہ کئی جگہ پہ کہا، کیا کہا؟ میں عالم الغیب ہوں، اللہ نے کہا میرے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا ہے۔ ایک جگہ پہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ پہ کہا ہے۔ اللہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ موجود ہے۔ اللہ نے ہر جگہ کہا کہ مشکل کشا اور حاجت روا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن بعض دنیا پرست علماء کرام نے اپنا سارا زور اور اپنی ساری طاقت اس بات پہ صرف کر دی کہ ہمارے جو انبیاء ہیں اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں یہ عالم الغیب ہیں، یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، اپنے مرید اور اپنی امت کے ہر بات کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو نعت پڑھنے والے نے اپنے نعت کے اندر مکس کر دیا ہے، بگڑی بنا دے میری طیبہ کے والی، آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ علماء کرام کی طرف سے آئی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا پورا زور اس بات پہ صرف کیا کہ ان کے انبیاء اور ان کے بزرگان یہ سب عالم الغیب ہیں، اپنے
مریدوں کے ہر حال کے اوپر ہر وقت باخبر ہیں، لہذا اپنے بزرگ صاحب کو، پیر صاحب کو پکارا جائے، جب آپ ان کو پکاریں گے تو آپ کی حاجت روائی کے لیے آئیں گے، آپ کی امداد کو پہنچیں گے۔ اور اس کے لیے ان لوگوں نے طرح طرح کے واقعات اپنی طرف سے تراش کر کے، گھڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس انداز میں پیش کیا کہ جو بیچارے توحید پرست تھے ان کو ہی تونڈیا کہا جانے لگا، ان کو ہی جو ہے صحابہ کرام کا جو ہے گستاخ کہا جانے لگا، بزرگان دین کی گستاخی کرنے والا کہا جانے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف توحید پرست تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان صفات کو کسی دوسروں کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس لیے ان علماء کرام نے اس انداز میں اپنی خود ساختہ دلیلوں کے ذریعے سے بزرگان کو عالم الغیب، حاجت روا، مشکل کشا پیش کیا، اور ان کے واقعات کو جھوٹے انداز میں اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ بیچارے توحید پرستوں کی شامت آنے لگی۔ اور یہ سارا کام صرف اس لیے تھا کہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف بنی رہے، ان کی جو دکانداری ہے وہ چلتی رہے، ان کے در دولت پر ان کے جو مریدان ہیں وہ حاضر ہوتے رہیں، نذرانے پیش کرتے رہیں، اور یہ لوگوں کو بزرگان دین کی سبز باغ دکھاتے رہیں کہ بزرگان دین جو ہے وہ ان کو دنیا کے اندر بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشوا دیں گے۔ حالانکہ یہ سارے کے سارے جو رستے ہیں یہ شیطانی رستے ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے بالکل خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 93 میں کہا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمام نبیوں کا دین ایک بنایا تھا اور پورے انسانیت کو ایک امت بنایا، لیکن لوگوں نے اپنے دین کے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ کوئی کسی پیر کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا، کوئی کسی امام کے مسلک کو ماننا شروع کر دیا، کوئی کسی امام کی تقلید کرنا شروع کر دیا، گویا دین کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور بعض علماء نے تو ایسی بحثیں چھیڑ دی۔ ابھی آپ دیکھیں گے بعض لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ اچھا تم لوگ بڑے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو نا، ذرا بتاؤ کہ کوا حلال ہے کہ حرام ہے، کیونکہ کوا کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں، حالانکہ کوا کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ اور کوا حرام ہے یا حلال ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن بیکار کی باتیں، مثال کے طور پر بھینس حلال ہے، لیکن بعض لوگ یہ بحث چلیں گے کہ اچھا ذرا بتاؤ تم لوگ بڑا قرآن حدیث کرتے ہو نا، بڑا بتاؤ کہ بھینس حلال ہے کہ حرام ہے، اگر حلال ہے تو کہاں لکھا ہوا ہے اور حرام ہے تو کہاں لکھا ہوا ہے۔ یا اسی طرح سے بعض علماء نے یہ بحث چھیڑ دی پچھلے زمانے میں کہ یہ جو قرآن کریم ہے یا مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ اب یہ قرآن کریم مخلوق ہے یا غیر مخلوق، اس سے ہم کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ نہیں فائدہ ہونے والا ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت ہے، یہ عظیم چیز ہے، اس کا احترام واجب ہے، یہ بالکل اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے۔ لیکن یہ حلال ہے، یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگوں نے یہ بحث چھیڑ دیا، بعض لوگوں نے اپنے زمانے میں یہ بحث چھیڑ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ خمیری روٹی کھائے تھے یا فطیری روٹی کھائے تھے؟ خمیری روٹی کھائے، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، لیکن اس طرح کی بحثیں چھیڑی گئی پچھلے زمانے میں، اور اس طرح کی بحثوں پر علماء کرام کی طرف سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی، اور ان کتابوں سے امت کا صرف وقت ضائع ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اس طرح کے اختلافات میں پڑنے کے بجائے ایک دین کو پکڑو، عقیدے کو پکڑو، توحید کو پکڑو، قرآن و حدیث سے جو باتیں ثابت ہے اس کو پکڑو، جو باتیں ثابت نہیں اس کو چھوڑو۔ اللہ فرماتے ہی وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور ان لوگوں نے اپنے دین کے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ایک دوسرے سے، لیکن ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، ہر ایک کو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ کوئی تقلید کرتا ہے تو اس کو بھی رب کے بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہوگا، کوئی کسی مزار پہ جا کر کے سر کو جھکاتا ہے، چادر چڑھاتا ہے اور مزار والے کو وسیلہ بنا کر کے اللہ سے مانگنا چاہتا ہے تو اس کو بھی رب کے سامنے جا کر کے اپنے پورے معاملات کو طے کرنا ہوگا، اور اگر کوئی توحید پرست ہے تو اس کو بھی اللہ کے سامنے ہی جانا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا کل الینا راجعون، ہر ایک کو ہماری طرف لوٹنا ہے اور وہاں پر ہر ایک کا حساب ہوگا۔ آگے آخری آیت جو آج پڑھی گئی یعنی آیت نمبر 94، اس میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بس وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں نیک اعمال کو انجام دیں گے، ایمان کی حالت میں، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بس وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں نیک اعمال کو انجام دیں گے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ان کی جو کوشش ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگی، کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گی، ان کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔
شرط یہ ہے کہ پہلے ایمان ہونا چاہیے، پختہ ایمان، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کے قیامت کے دن پر، فرشتوں پر اور تقدیر کے اوپر جو ایمان ہے وہ ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان جن باتوں کا تقاضا کرتا ہے اس کے مطابق عمل صالح ہونے چاہیے۔ ایسی کوشش جو لوگ بھی کریں گے، اللہ فرماتے ہیں فلا کفران لسعیہ، ان کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی بلکہ ان کو ان کا بھرپور اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَكَاتِبُونَ، ہم اس کے ہر عمل کو لکھتے چلے جائیں گے، چاہے کوئی نیک عمل کرے گا اس کو بھی ہم لکھتے رہیں، اور اگر کوئی برا عمل کرتا ہے اس کو بھی ہم لکھتے رہیں گے۔ تو معزز سامعین اکرام، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ اتنے جو انبیاء گزرے ہیں ان تمام کا جو دین تھا وہ عقیدہ توحید اور خالص وہ عقیدہ تھا جو ایک شریعت کی طرف لوگوں کو جوڑنے والا، ہم تمام کو وہاں سے جڑنا چاہیے۔ یہ جو لوگوں نے مختلف طریقے اور مختلف فرقے بانٹ رکھے ہیں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جو فرقے ہیں اور یہ جو فرقہ بندیاں ہیں کہ ایک ایک فرقوں میں کئی فرقے نکلے ہوئے ہیں، یہ فرقہ بندیاں یقینی طور پر کفر و شرک ہے اور اللہ کا عذاب ہے۔ لہذا اللہ ان آیات کے ذریعے سے ہم کو بتلا رہا ہے کہ فرقہ بندی کو چھوڑ کر کے ہر ایک انسان کو قرآن و حدیث سے جڑنا چاہیے۔ علماء سے مسائل پوچھے تو اس شرط پہ کہ آپ بتلائیے کہ یہ جو مسئلہ ہے قرآن و حدیث میں اس کا کیا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں امام صاحب نے کیا کہا، فلاں پیر صاحب نے کیا کہا، فلاں مولوی صاحب نے کیا کہا، ہم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس فرقے میں اس فتوے کے مطابق اس کا کیا حکم ہے، یہ نہیں پوچھے، بلکہ یہ پوچھے کہ ہم یہ جو عمل کرنا چاہتے ہیں اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہاں ہے، کیا حکم ہے مجھ کو بتائیے۔ اس انداز میں قرآن و حدیث سے ہر خاص و عام کو جڑنے کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، عقیدہ توحید کو ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ راسخ فرمائے، ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے غفور الرحیم ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔